اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آیت نمبر 100 ہماری مکمل ہو گئی تھی، ہاں، اور رکوع مکمل ہو چکا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَالِمُ. پہلے اتنا لیتے ہیں. وَإِذَا اور اذا جب بدلنا بدلنا اور نہ یعنی ہم جب بدلتے ہیں ہم آیتن کوئی آیت مکانن جگہ سے آیتن کسی آیت کے، اور جب بدلتے ہیں ہم کوئی آیت جگہ سے کسی آیت کے، واللہ اور اللہ عالم وہ جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے، بما اس کو جو ینزل وہ نازل کرتا ہے، قولو وہ سب کہتے ہیں، انما در حقیقت انتا آپ مفترن آپ تو گڑھنے والے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون لا نہیں یا وہ وانون سب عین لام میم علم رکھتے نہیں، وہ سب علم رکھتے. اور جب ہم بدلتے ہیں کوئی آیت کسی آیت کی جگہ، اور اللہ وہ جانتا ہے اس کو جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ سب کہتے ہیں در حقیقت آپ تو جھوٹ گڑھتے ہیں، بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر تو علم ہی نہیں رکھتے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں. آیت نمبر 102. قل آپ فرما دیجئے، نزلہ نازل کرتا ہے وہ اس کو یعنی قرآن کریم کو، روح القدس پاک روح یعنی جبریل امین کو روح القدس کہا گیا. آپ فرما دیجئے نازل کرتے ہیں اسے یعنی قرآن کریم کو، روح القدس یعنی پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام، من ربکا آپ کے رب سے یا آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، لی یثبتا لی اس لیے کہ یثبتا ثابت کر دے، جمع دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین اسلام لانے والے یعنی فرما برداری کرنے والوں کے لیے. آپ فرما دیجئے نازل کرتے ہیں اسے روح القدس یعنی نازل کرتے ہیں قرآن کو جبریل امین آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ کیا کر دے، جمع دے ان لوگوں کو جو ایمان والے، ان کے دلوں کو جماؤ دے دے، اور ہدایت اور بشرا یعنی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر یہ مضمون ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ناسخ منسوخ والا، سورۃ البقرہ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر ہم کوئی آیت کسی اور آیت کی جگہ لاتے ہیں یا ہم کوئی آیت بھلا دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی آیت کوئی حکم لے آتے ہیں. اب جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، ایام معدودات، وہ صرف 3 روزے تھے، پہلے ایام 20 کے روزے فرض کیے گئے، پہلے 30 دن کے روزے فرض نہیں تھے، پہلے صرف جسٹ 3 روزے تھے جو کہ رکھو تو رکھو، نہیں رکھ سکتے اگر استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہ رکھ سکو تو کیا کرو، فدیہ دے دو، ہے نا، مطلب غریبوں کو کھانا کھلا دو، مسکینوں کو کھانا کھلا دو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریجولی کیا کیا، پھر روزوں کو فرض کر دیا. اسی طرح شراب کا حکم دیکھا ہم نے، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دیکھو شراب میں کیا ہے، منافع بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، لیکن نقصان منافع سے زیادہ ہے، تم منافع کو دیکھتے ہو لیکن نقصان کو نہیں دیکھتے، نقصان اس کا زیادہ ہے. پھر دوسری مرتبہ کیا کہا کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نمازوں کے قریب نہ آؤ،
اب جب ان کو پتا چلا کہ نمازوں کے قریب نہیں جانا ہے تو 5 وقت کی تو نمازیں ہوتی ہیں, نشہ تو اتنی جلدی اترتا نہیں ہے نا, تو وہ اتنے گیپ کیسے مینٹین کریں, تو وہ پھر اس سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے. پھر تیسری مرتبہ جو حکم آیا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا, اور ایسا مطلب ان لوگوں نے پھر صحابہ اکرام نے ایسا عمل کیا تھا کہ جن کے منہ میں وہ لیے ہوئے بیٹھے تھے تو انہوں نے انگلیاں ڈال ڈال کے الٹیاں کی, اور پورے مدینے میں شراب ہی شراب پھیلی ہوئی تھی, مطلب ایک ایک نالی میں شراب پھیلی ہوئی, ایسا مطلب سب نے فوراً سے اس پر عمل کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتدریج لے کر آئے ہیں. کوئی آیت ہوتی ہے پہلے, اسی طرح تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا, پہلے کون سا قبلہ تھا, مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمان, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کیا کیا, کعبے کی طرف رخ کروا دیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کسی آیت کی جگہ کوئی اور آیت لے آتے ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کیوں ایسے کرتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور ماحول میں کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اگلے ماحول میں کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ہر دور ایک سا نہیں ہوتا نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں صحابہ اکرام کو وہاں پر جب ٹریننگ چل رہی ہے ان کی, کن کی, مکہ میں صحابہ اکرام کی ٹریننگ ہو رہی تھی نا, ان کی صبر کی ٹریننگ ہو رہی تھی کہ بھائی کتنا بھی مارے, کتنا بھی ٹوٹے, تمہاری جان بھی لے لے تو تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا, تم اپنا سیلف ڈیفenس بھی نہیں کر سکتے, تم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے, ہے نا, روک دیا گیا تھا. اب جب وہ پوری طرح سے ٹرینڈ ہو گئے, اچھی طرح سے ٹرینڈ ہو گئے, تو یہاں پر آ کر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو رہا تھا, نہ کعبہ کو تبدیل کرنا, مطلب وہ جو مسجد اقصیٰ کی طرف سے اس طرف رخ کرنا, تبدیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. اور ہر چیز کو جو بھی حکم آ رہا تھا, پھر تبوک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سب کو نکلنا ہے, تو وہ جو مکہ والے تھے وہ کیسے فوراً کھڑے ہو گئے, اسی طرح یعنی کہ ان کی ایسی ٹریننگ ہو چکی تھی کہ فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا کرتے تھے, لبیک کہتے تھے, کیونکہ اس دور میں اگر وہ حکم دیا جاتا تو نہیں فالو کیا جا سکتا تھا. ابھی تو لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا, ابھی لوگوں کے ایمانوں کو ڈھالا جا رہا تھا, اسی وہاں پر کہہ دیتے کہ چلو تبوک کے لیے نکلو, ہوتا نہیں ہو پاتا. ابھی تو کیا ہوا, پہلے ٹریننگ کری گئی, ان کے دلوں کو اس چیز پر جما دیا گیا, ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کیا گیا, پھر اس کے بعد جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, اس کو پھر رب کا نام اور اس کے دین کا غلبہ جو ہوتا ہے وہ سب سے اہم اور سب سے اہم ترین اس کی پرائیورٹی ہوتی ہے, کہ میرا تو مقصد زندگی یہ ہے کیا, کہ اللہ کے دین کو غلبہ مل جائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے, چاہے میری جان رہے نہ رہے, ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم کوئی آیت کسی اور آیت کی جگہ لاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کیوں اس آیت کو بدل رہے ہیں, لیکن جب ہم آیتوں کو تبدیل کرتے ہیں تو کہنے والے کیا کہتے ہیں, آپ تو باتوں کو گڑھتے ہیں, آپ تو جھوٹ گڑھتے ہیں. ہاں, اگر آپ اچھے سچے نبی ہوتے تو آپ مسجد اقصیٰ کی طرف اتنے مہینوں سے کیوں نماز پڑھا رہے تھے, اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ شروع سے کعبے کی جانب نماز پڑھواتے, اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ نے تو شروع میں یہ چیز حرام حلال کی پہلے ہی وہ کر دینا چاہیے تھا, آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا, اب کیوں کروا رہے ہیں آپ, تو یعنی آپ تو جھوٹ گڑھتے ہیں. اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے, اور علم کی ان کے اندر کیا ہے, کمی ہے. یعنی دیکھیں جس نے, جو ہمارا خالق ہے نا, وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی کب اور کیسے ضرورت ہے, اسی لیے وہ چیز وہ جبھی گرانٹ کرتا ہے جس وقت ہمیں اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کو تبدیل کرتے ہیں, کوئی چیز لیتے ہیں, کوئی چیز دیتے ہیں, کسی چیز کو روک لیتے ہیں, کسی چیز کو ڈیلے کرتے ہیں, تو سب میں اس کی کیا ہوتی ہے, مصلحت, ہاں حکمت ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو جانتا ہوں کہ میں کیوں چینج کر رہا ہوں کسی چیز کو, لیکن جب یہ ایسا ہوتا تھا, چینجز ہوتے تھے, تو یہ نبی کے اوپر الزامات لگاتے تھے کہ نبی جھوٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں اس کا کلیریفیکیشن دیا کہ وہ تو گھٹتے ہی نہیں, وہ تو خود ہی نہیں کہتے. پہلی بات تو لاتا کون ہے, جبرائیل علیہ السلام, ان کے پاس قرآن کو لے کر آتے ہیں, وہ خود سے تو کچھ بھی نہیں کہتے, وہ تو سارا وہی کہتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا, جبرائیل امین کو اللہ نے بتایا, اور امانت داری کے ساتھ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں, اور جو وہ سن لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنے صحابہ کرام کو کنوے کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ کوئی جھوٹ نہیں گڑھتے, وہ تو جبرائیل امین بتاتے ہیں, اور جبرائیل امین بھی خود اپنے نفس سے نہیں بتاتے. وہ کیسے بتاتے ہیں, من ربکا,
اپنے رب کی طرف سے وہ حق لے کر آتے ہیں تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں کیا ہو جائے؟ پختگی ہو جائے. جب جب کوئی آیت تبدیل ہوتی ہے یا کوئی حکم بدلتا ہے تو ایمان والے اور مزید مضبوط ہو جاتے ہیں. لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ اسی طریقے کے کیا کرتے ہیں؟ بہانے تراشتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کہا تھا جب قبلہ تبدیل ہو رہا تھا کہ تم تو السفہا، تم بے وقوف ہو، کبھی ادھر پڑھتے ہو کبھی ادھر نماز پڑھتے ہو. اللہ نے کیا کہا کہ تم ہی سفہا ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا، یعنی کہ تم بے وقوف ہو. وہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تکمیل کرتے ہیں، وہ تو اصل ایمان والے ہیں. تو ایمان والوں کے دل تو اور جم جاتے ہیں ان تمام آزمائشوں سے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور یہ تمام باتیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہیں؟ لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے، مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اور خوشخبری، خوشخبری کس چیز کی؟ جنت. اللہم اجعلنا منہم. چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 103. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اور بے شک، نعلم، نون ہم، عین لام میم علم رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، انہم، انا کے، ہم وہ سب، یقولون، یا وہ، واو نون سب، قولو وہ سب کہتے ہیں. اور بے شک، اور البتہ تحقیق، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ وہ سب، یقولون وہ سب کہتے ہیں، انما در حقیقت، یعلمہ، یعلم، علما یعلم، سکھانا، ٹو ٹیچ ہے نا. تعلمہ، ٹو لرن، سیکھنا، اور علمہ، جاننا، ٹو نو. ٹھیک ہے، علمہ مطلب جاننا، علمہ مطلب سکھانا، تعلمہ مطلب سیکھنا. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین وہ ہے، من تعلم، جو سیکھتا ہے، القرآن، وہ، اور علمہ سکھاتا ہے، ہو اس کو، اس قرآن کو. تو پہلے تعلمہ آتا ہے پھر علمہ آتا ہے، پہلے سیکھتا ہے پھر سکھاتا ہے نا. تو تعلمہ کا مطلب ہوگا سیکھنا اور علمہ کا مطلب ہوگا سکھانا. انما در حقیقت، یعلم، یا وہ، علم سکھاتا ہے، ہو اس کو، بشرون ایک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی سکھاتا ہے، یہ باتیں کہتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے. اور البتہ تحقیق، ہم جانتے ہیں کہ وہ سب کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ سکھاتا ہے ان کو، ایک بشر، ایک آدمی، لسان زبان، الذی اس شخص کی، یلہدون وہ سب لہدہ اشارہ کرتے ہیں، یا اس کے اندر کیا ورڈ دیا ہے، وہ نسبت کرتے ہیں، ہے نا، نسبت کرتے ہیں. لسانو زبان، الذی وہ جو، یلہدون وہ سب نسبت کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں، الیہ اس کی طرف، اجمیون وہ کیسا ہے؟ اجمی ہے. اجمی یعنی ہاں ہاں، ان پڑھ ان دا سینس عربی نہیں آتی جس کو، یعنی وہ عرب کا نہیں ہے، وہ باہر کا رہنے والا. اجمیون وہ اجمی ہے، یعنی کہ وہ غیر عربی ہے. وہذا اور یہ، لسان زبان، عربی عربی، مبین کھلی صاف صاف عربی زبان. اور البتہ تحقیق، اور بے شک ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ در حقیقت سکھاتا ہے ان کو ایک شخص، ایک آدمی، زبان وہ جو، وہ سب نسبت کرتے ہیں، وہ سب اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف، وہ کیسا ہے؟ اجمی شخص ہے، وہ عربی نہیں ہے. وہذا لسان عربی، اور یہ تو زبان ہے عربی مبین، صاف صاف عربی زبان. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، ان آیت نمبر 104. ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، لا نہیں، یؤمنون یا وہ، واو نون سب، حمزہ میم نون، ایمان لاتے. بے شک وہ لوگ جو نہیں، وہ سب ایمان لاتے، بآیات اللہ اللہ کی، لا یہدیہم لا نہیں، یا وہ، ہدایہ ہدایت دے گا، ہم ان کو کون ہدایت نہیں دے گا؟ اللہ. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے. اب پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الْبَشَرُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ
وہ سب آپ کے پیٹھ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں کہ ان کو ایک شخص آتا ہے اور یہ ساری باتیں سکھاتا ہے. اب ان میں یہ جو مشرکان مکہ انہوں نے اپنے پاس سے جو گڑ تو رہے تھے نا, جو جس کے دل میں آ رہا تھا وہ بول رہا تھا, کوئی جادوگر بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہے, اور وہ آدمی کہاں کا ہے, عرب کا نہیں ہے, وہ کہیں باہر کا ہے, اور وہ اجمی ہے. اجمی مطلب دیکھیں جو عرب کے جو وہ 5 وہ جو کنٹری وہ ہے نا سٹیز, جو شہر, اس کے علاوہ جتنا بھی حصہ آتا ہے نا, جیسے عراق ہے, ایران, یہ بھی سب بھی عربی نہیں ہے, یا عرب میں نہیں آتا, اس سارے کو عجم ہی سمجھا جاتا ہے. تو عرب کی باؤنڈریز کے علاوہ جو بھی کنٹریز ہے نا باہر کی, سب کو اجمی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اجمی کا اصل میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان پڑھ, یعنی کہ ہماری زبان سے جو واقف نہیں ہے وہ ان پڑھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو ایک زوم تھا نا اپنی زبان پر, ایک تکبر, ایک غرور تھا کہ ہم جیسے زبان, ہم جیسے ورثہ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ایک معجزے کے طور پر عربی زبان میں. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ, یہ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھپا کر رکھا ہے, وہ اجمی آدمی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ منسوب کرتے ہیں جس شخص کی طرف کہ وہ سکھاتے ہیں, اور وہ تو اجمی شخص ہے, اور یہ پورا کا پورا قرآن عربی زبان میں, اور عربی زبان ایسی ویسی بھی نہیں, خالص صاف شفاف عربی زبان, جو کہ ایک اجمی بول ہی نہیں سکتا چاہے زندگی بھر کوشش کر لے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ آدمی اجمی, اور یہ سیکھنے والا عربی, اور یہ زبان عربی, تو یہ کون سے قسم کے لاجک لگا کے یہ باتیں کرتے ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جو لوگ اللہ کی آیتوں پر, اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے, تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. تو دنیا میں تو ہدایت سے محروم ہو گئے, اور آخرت میں جہنم کے مستحق ہو گئے. عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 105. انما, در حقیقت, یفتری, افطرا کرتے ہیں یعنی گڑتے ہیں, الکذیبہ, جھوٹ, در حقیقت گڑتے ہیں جھوٹ, الذین, وہ لوگ جو, لا یؤمنون, لا نہیں, یا وہ واو نون سب, حمزہ میم نون, ایمان لاتے نہیں, وہ سب ایمان لاتے, بھی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں پر. در حقیقت اصل میں تو جھوٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر. وَأُولَئِكَ, اور اولئکا, یہی لوگ, ہم الکاذبون, ہم وہی, الکاذبون, اصل میں جھوٹے ہیں, اصل جھوٹے تو یہ لوگ ہیں. در حقیقت صرف, بے شک, یفتری, گڑتے ہیں, الکذبہ, جھوٹ, الذین, وہ لوگ جو, لا یؤمنون, نہیں وہ سب ایمان لاتے, بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں پر, وَأُولَئِكَ, اور یہی لوگ, ہم الکاذبون, اصل جھوٹے تو یہ لوگ ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یا آپ کو مفترین کہہ رہے ہیں, یا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ کرتے ہیں, اصل میں تو یہ لوگ جھوٹ کرتے ہیں جو کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ تو یہ کر دیا کہ نبی, دنیا والے کی تو باتوں کو جانے دے, جو رب کے اوپر جھوٹ کر دے, جو رب کے ساتھ لوگوں کو منسوب کر دے, جو رب کے ساتھ مخلوق کو لا کر کھڑا کر دے, اور کہہ دے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, کوئی کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, کوئی کہہ دے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کوئی لکڑی پتھر کے بتوں کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دے, تو اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یعنی رب کی ذات اتنی اعلیٰ اور عرفہ, اس کے برابر لا کر تم کسی کو کھڑا کر سکتے ہو, تو اس سے بڑا بھی کذب, اس سے بڑا بھی جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں نبی کے ڈیفینس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے, اور ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرسنل اس کے لیے کبھی بھی کوئی آواز نہیں اٹھایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو تم نے مجھے یوں کیوں کہا, یہ یوں کیوں کہا, یا میں اپنا بدلہ لوں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. جو بھی سارا کچھ وہ لوگ کہتے تھے, اللہ اس کا جواب سارا قرآن میں دے رہے ہوتے تھے. تو یہاں پر کیا کہا کہ در حقیقت جھوٹے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں پر, اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. پھر سے اللہ نے کہا کہ اصل جھوٹے وہی, یعنی یہ تو بات 100% سچ ہے کہ اللہ جن کو جھوٹا کہہ دے ان سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے نا. من کفر باللہ, من, جو, آیت نمبر 106,
من جو کفرا کفر کرے انکار کرے باللہ اللہ کا من بعد ایمان ہی اس کے ایمان بعدی بعد من سے اس کے ایمان کے بعد سے وہ کیا کر دے کفر کر دے جو کفر کرے اللہ کا انکار کرے اللہ کا اس کے ایمان لانے کے بعد اللہ سوائے من جو اکریہا جسے مجبور کر دیا گیا ہو وقلبہ اور قلبہ اس کا دل اس کا قلب مطمئن اطمینان پر ہو مطمئن ہو بالایمان ایمان پر اس کا دل جمع ہوا ہو ایمان پر ولیکن اور لیکن من شرح من جو شرح کھول دے بالکفری کفر کے لیے صدرن سینے کو فعلیہم پھر علیہم ان پر غضب یعنی غصہ غضب ہے من اللہ اللہ سے یا اللہ کی طرف سے وَلَهُمْ اور لا لیے ہم ان کے اور ان کے لیے عذاب عظیم ان کے لیے بڑا عذاب ہے جو کفر کرے جو انکار کر دے اللہ کا اس کے ایمان کے بعد سے یعنی ایمان لے آیا پھر کفر کر دیا اللہ سوائے من اکری ہو سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل جمع ہوا ہو ایمان پر اور لیکن جو کھول دے کفر کے لیے کفر پر سینے کو تو ان پر تو انہی لوگوں پر کیا ہے غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہاں پر کس معاملے میں بات ہو رہی ہے دیکھیں جیسے صحابہ کرام پر بہت زیادہ ظلم کیے گئے تھے بالکل جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ اپنے دین سے نہیں پھرنے والے اور ان کا جو دین ہے اس کا چرچا بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے مشرکان مکہ نے کیا کیا صحابہ کرام پر کیونکہ غریب تھے نا غلام طبقے کے لوگ زیادہ تھے تو انہوں نے کیا کیا ان پہ تشدد شروع کر دیا کہ مارو ان کو پیٹو جیسے حضرت سمیہ تھی حضرت یاسر تھے ان کو تو شہید کر دیا پھر اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لٹا دیا جاتا تھا تقسیم کی ریت پر اور پھر لا کر بڑا سی چٹان وہ جو روک ہوتی تھی وہ ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا اسی طرح خباب بن ارد تھے ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے اسی طرح سے مصعب بن عمیر تھے ان کو ڈسون کر دیا ان کے ماں باپ ان کی ماں نے کہا کہ اب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو سارے عیش و آرام تھا بھول جاؤ ان کو کچھ نہیں ملنے والا تو سارے وہ جو صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ڈھایا گیا ایسے ہی ایک ایگزامپل تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے سینے پر پتھر رکھ کر کیا کہا جاتا تھا کہ تم کیا کہو لات اور عزا میرے خدا ہیں تم یہ مت کہو اللہ میرا خدا ہے تم کہو لات اور عزا میرا خدا ہے اور وہ لگاتار کہتے رہتے احد 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 میں تو کہوں گا ہی نہیں چاہے میری جان کیوں نہ لے لو تو اللہ دیکھیں ان لوگوں کے حق میں کیا بات کہہ رہے ہیں کہ جو کفر کر دے ایمان لانے کے بعد یعنی کہ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو ایمان سے بشرف اسلام قبول کرتا ہے نا کہ بندہ اس کو چنا ہے اسلام کے لیے جیسے نیو جو اسلام لاتے ہیں جو ریورٹس ہوتے ہیں ان کے لیے جب وہ اسلام لے کر آتے ہیں نا تو ان کے اوپر جیسے ہی لاتے ہیں نا بہت سی آزمائشیں ابنڈنس آزمائش آ جاتی کیوں کیونکہ اللہ کو پرکھنا ہے کہ یہ ایمان پر سچ دل سے آیا ہے یا خالی ایسے ہی جو کہ مجھے اس سے شادی کرنی تھی یا مجھے اس سے نکاح کرنا تھا یا یہ وجہ تھی یا وہ وجہ تھی یا مجھے کسی کا کچھ بینیفٹ دکھ رہا ہے تو میں اس کی وجہ سے ایمان پر لے آؤں تو اللہ کو پرکھنا ہوتا ہے تو پرکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے بہت ساری آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں اب وہ آزمائشوں پہ کتنے کھرے اترتے ہیں تو اس کا چیک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مطابق آزمائش ڈالتے ہیں اب جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام تھے وہ ایمان لے آئے اب آزمائش کیا آئی وہ جو امیہ تھا وہ کیا کرتا تھا جو اس کا حضرت بلال کا جو مالک تھا امیہ تو اس نے کیا کیا کہ ان کے سینے پر پتھر رکھے ان کو مارتا پیٹتا مطلب اور پھر ان سے بلوانے کی کوشش کرتا کہ کیا کہہ دے کہ یہ کہہ دے کہ یہ لات اور عزا میرے کیا ہے خدا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رعایت دی کہ اگر کوئی شخص دل سے ایمان والا ہے ٹھیک ہے اس کا دل جمع ہوا ہے ایمان پہ وہ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ایمان سے نہیں ہٹ سکتا اگر اپنی جان بچانے کے لیے زبانی طور پر کہہ دے کہ لات اور عزا میرے خدا ہیں جسٹ فار دا سیک آف اس کے لیے کہ میری جان بچ جائے کیونکہ ایمان والوں کی جان اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے نا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ رعایت دی ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان پختہ ہے اور وہ دل سے قلبی طور پر اس کو مطمئن ہے ایمان کے اوپر، اور لیکن اس کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کی جان کے طر پر لوگ ہو گئے ہیں، تو دکھاوے کے لیے وہ کہہ دے کہ میں دوسرے خدا کو مانتا ہوں، تاکہ کیا ہو، اس کی جان بخش دی جائے لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن وہ شخص جس نے اپنے سینے کو ہی کفر کے لیے کھول لیا کہ بھائی میرے اوپر تو بہت ستم اور ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ایمان لانے کے بعد تو کیا کروں، میں اس سے پھر جاتا ہوں، ختم کروں قصہ، نہ میں اسلام پہ رہوں گا، نہ مجھ پر یہ ظلم و ستم ہوں گے۔ تو جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول لیا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، اللہ ایسے لوگوں سے غضبناک ہوتا ہے کہ ایمان لے آئے اور ذرا سی مشکلات ہوئی تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، تو ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اور ان صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے ان کو مطلب اللہ نے رعایت دینے کے باوجود بھی نہیں ہلیں گے، نہیں زبان سے بھی کیوں کریں، جب ہم نے دل میں ایمان لے کر آئے ہیں تو ہم کیوں زبان سے بھی اصرار کریں کہ ہم لات اور عزا اور اس کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا نا، وہ بھی تو کیا ہوا تھا، جان مطلب لوگ جان کے در پر کیوں ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ایمان والے تھے۔ تو شہر کے وہ جو بادشاہ تھے اس نے ان کے پیچھے سارے لوگوں کو سپاہیوں کو لگا دیا تھا، پھر جا کے انہوں نے غار میں پناہ لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ان کی حفاظت کا سامان کیا، لیکن کیا تھا کہ سارا شہر جو تھا ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، کیونکہ کیا تھا، ایمان زبان سے ادا ہوا تھا، اور وہ بھی راضی نہیں تھے کہ ہم زبان سے بھی کیا کر دیں، کفر کا کلمہ کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 107، ذالک بانہم، ذالک بھی، ہاں ذالکا یہ، بانہم یہ کہ، ہم وہ سب، استحب، حب محبت، وہ سب پسند کرتے تھے، وہ سب محبت کرتے تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، یعنی وہ ترجیح دیتے تھے، وہ زیادہ پریفر کرتے تھے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الاخرہ، آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ اور ان اللہ انا کہ اللہ اللہ لا یہدی لا نہیں یا وہ ہدایہ ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو۔ یہ اس وجہ سے، یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس لیے کہ وہ ترجیح دیتے تھے دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور یہ کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ آیت 108، اولئک الذین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جن پر طبع اللہ مہر لگا دی اللہ اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی پر، قلوب دلوں پلورل ہے، ٹھیک ہے، قلب کا پلورل قلوب، ان کے دلوں پر، وسمعہم طاقت پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، یہ جو پر ہے نا یہ کامن ہے، ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کے ابصار آنکھوں پر، وَأُولَئِکَ اور اولئک یہی لوگ، ہم الغافلون یہی غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 109، لا جرما نہیں کوئی شک، انہم کہ وہ، فی الآخرتی آخرت میں، ہم الخاسرون وہ سب خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 107، یہ اس وجہ سے کہ وہ پریفر کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور یہ کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور ان کی سماعت ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی لوگ ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں کوئی شک کہ وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اب اللہ نے انجام بھی بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہے، عذاب عظیم، ان کا بڑا دردناک مطلب بڑا عذاب ہے ان کے لیے، اللہ ان سے غضبناک ہوگا، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور رکھے گا۔ اور یہ وجہ کیا تھی، کس وجہ سے انہوں نے کفر کو قبول کیا،
دنیا کی زندگی ان کو اچھی لگ رہی تھی نا، وہ انہوں نے سوچا کہ بھائی ہماری زندگی کو بخش دیں گے اگر ہم کفر پر جم جائیں گے، ہم ایمان کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے بڑے فائدے ہوں گے. کچھ لوگوں کو تو لالچ دے کر بہکا لیا گیا نا. اب جیسے کچھ لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں اسلام سے کفر پر چلے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دنیاوی مفاد ہی دکھتا ہے نا، جب بھی تو چلے جاتے ہیں نا. یا تو ان کو کوئی لالچ دے دیتا. اب جیسے کچھ لوگ الیومناٹی میں شامل ہوتے ہیں، کیوں شامل ہوتے ہیں؟ وہ لوگ اتنا آپ کو رچ کر دیتے ہیں نا، اتنا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں، آپ کو گاڑی بنگلہ یہ سب کچھ ساری فیسلٹی دیں گے کہ بس آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی مطلب آپ کو شیطان کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت سے ہٹ جانا. دیٹس آل بس. اور آپ کو جو چاہیے دنیا میں ہم آپ کو دیں گے. تو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جن کو دنیا سے زیادہ محبت یا ہے نا حب، ان کو محبت جن کو دنیا سے زیادہ ہوگی وہ آخرت کو کوئی ترجیح نہیں دے گا، کیونکہ وہ آخرت دکھائی نہیں دے رہی نا. انسان کو ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو اس کے نظروں کے سامنے ہے. ہر وہ چیز جو آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے ہماری اس نظر میں کچھ. اللہ نے کہا، اللہ نے وعدے دیے کہ ہاں میں جنت دوں گا، میں تمہیں ہدایت دوں گا. ہدایت اور جنت اور یہ تو ہمیں دکھتی ہی نہیں، تو ہم کیوں ایمان لائیں، ہم کیوں یقین کریں؟ کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے تو وہ چیز ہے ہی نہیں. لیکن جن کے ایمان پختہ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو دکھتی نہیں ہے وہ اصل ایمان اسی پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ ان کو دنیا کی جو رنگینیاں تھی وہ اس کی چکا چوند میں کھو گئے اور آخرت کو انہوں نے اپنے پسے پشت ڈال دیا. اور یہ کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو کافر ہو جاتے ہیں، جو کفر پر مرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیا کرتا. اب جنہوں نے اپنے لیے دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے اور آخرت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کے لیے ان کے سارے ہدایت کے راستے بند کر دیتے. ان کے کانوں کو بند کر دیا، ان کے دل کو بند کر دیا، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. کیا کرتے ہیں؟ لا کے کوئی ڈال دیتے ہیں لوہا ووہا، کیا ڈالتے ہیں؟ ہدایت سامنے بھی ہوگی تب بھی وہ اس سے اثر انداز نہیں ہوگا، ہے نا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، کتنا بھی آپ اس کو نصیحت کرتے رہو، ایک کان سے سننا ہے دوسرے سے نکال دینا. تو وہی معاملہ ہو جاتا ہے، سامنے ہدایت ہوتے ہوئے بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتا. وہ ہدایت کے دیکھیں چاروں طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب جو قدرت کے شاہکار بکھرے پڑے. غور کرنے والے کے لیے تو یہی سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے کافی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی پہچان کے لیے. اور جو نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے. لیکن اگر ایک سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے تو ایک چینٹی بھی ایک کیا ہے، ایک بڑا عبرت کا مقام رکھتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کے لیے جو کفر پر جم جاتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں. پھر ان کی سماعت، ان کے کانوں پر بھی کوئی ہدایت وہ سنانے والا سناتا رہے، ان کے کانوں پر وہ کیسی ہوتی ہے؟ جیسے کوئی چیخو پکار، یعنی وہ جو چیخ رہا ہے چرواہا، جس طرح سے چرواہا کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے. اور جانور کیا سنتے ہیں؟ آ آ آ بس. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارا مالک اور ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جانور صرف یہی سمجھتے ہیں نا ہمیں بلا رہا ہے، بس وہ آ جاتے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن وہی اللہ نے اگزامپل دیا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چلانے والا چرواہا چیخو پکار کر رہا ہے اور وہ ان کے کانوں سے بس گزرتی اور نکل جاتی ہے. تو ان کی سماعت بھی بند کر دی گئی، ان کی آنکھیں چاروں طرف اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ اللہ نے کیا کر دیا؟ سب کو بند کر دیا، اس پہ مہر لگا دی، سیل کر دیا. اب کسی بھی قسم کی ہدایت ان کے دلوں کو نہیں پہنچے گی. اب جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پر مہر لگ چکی وہ تو غفلت میں ہی ہوں گے نا. ان کے لیے تو سارا علم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا وہ مثال کیا، بھینس کے بین کے، ہاں بھینس کے آگے بین بجانا، وہ معاملہ ہو جاتا ہے پھر ان کا. یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، سانپ ناچے گا نا بین کے اوپر، بھینس کے آگے بجاؤ تو وہ تو اس کے لیے تو وہ برابر ہے، آپ بجائے نہ بجائے. تو وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر سارا علم جو ہوگا ان کے لیے کسی کام کا نہیں، وہ غفلت میں ہی پڑے رہیں گے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آخرت میں وہ بدترین نقصان پانے والے ہیں. یہ خسارہ یعنی ایسا نقصان جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ نقصان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی بھرپائی ہوتی ہے. اب دیکھیں کوئی بزنس لاس ہو گیا، آپ نے کوئی تجارت کی، کسی قسم کا وہ ہو جاتا ہے نقصان، تو آپ دوسرا بزنس کر لیں، آپ دوبارہ نئے سرے سے کر لیں. دنیا میں آپ کے پاس بہت سارے چانسز ہوتے ہیں.
لیکن ایک مرتبہ آخرت میں پہنچ گئے اور اللہ نے کہہ دیا کہ آج تم خسارہ پانے والے لوگوں میں اور الگ کر دیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم مجرموں الگ کھڑے ہو جاؤ چھٹ کر. تو پھر یہ خسارہ، اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے. پھر چلاتے رہو، چیختے رہو، کوئی چیخو پکار نہیں سنی جائے گی، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ نے سارے راستے جو تھے عمل کے وہ بند کر دیے. اب جو کیا تھا اس کی کیا کرنا ہے، اس کی کھیتی کاٹنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ خسارہ پانے والے، اصل خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے. ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 110. اب اسی کے برعکس دوسرے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں. تم پھر انا بے شک ربکا آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے کیا کیا، ہجرت کی، جن سب لوگوں نے ہجرت کی، من بعدی اس کے بعد سے، جو فتنو ان سب کو آزمایا گیا. فتنہ دیکھیں، جو اردو کا فتنہ ہوتا ہے عربی کا فتنہ الگ ہوتا ہے. عربی کا فتنہ مطلب آزمائش، یعنی جو بھی ٹرائلز ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے فتن. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کے جو ان سب کو آزمایا گیا. تو پھر جاہدوا ان سب نے مجاہدہ کیا، ان سب نے جہاد کیا، وصبروا اور ان سب نے صبر کیا. انا ربکا انا بے شک ربکا آپ کا رب من بعدہا اس کے بعد سے لغفور رحیم البتہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کے جو آزمایا گیا انہیں، پھر ان سب نے جہاد کیا اور ان سب نے صبر کیا. بے شک آپ کا رب اس کے بعد ان تمام آزمائشوں کے، ان تمام امتحانات کے بعد کیا ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اب یہ معاملہ کن لوگوں کے بارے میں، مہاجرین. کیا کیا تھا، مکہ کو، اپنے گھروں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر سارا سامان زندگی سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. اور ایک شخص کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، وہ کون تھے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہے تھے کہ مکہ والوں نے روک لیا، کیا لے کر جا رہے ہیں یہاں سے، سارا تو یہاں کر کمایا ہے تم نے، یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہو، کچھ نہیں لے کر جانے دیں گے ہم، یا تو تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون تھے وہ، کوئی اور کنٹری سے آئے تھے، وہ یہاں پر آئے. ہاں کون تھے وہ، بھول گئے. ہم ایک ہنٹ دیتے ہیں، روم سے تھے. وہ تو فارس سے تھے، سلمان فارسی، یو آر سیئنگ فارسی. فارس سے تھے نا، پرشین تھے. چلے ٹھیک ہے، سوچ کے بتائیے گا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ایک آیت نازل کر دی کہ جو لوگ اپنی جان و مال کی بھی فکر نہیں کرتے، جب اللہ جب ان کو حکم دیتا ہے تو ان کے لیے یہ ساری دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتے، سب بے معنی ہوتی ہے. وہ اللہ کو، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. کہ اللہ ہم سے ہر حال میں راضی رہے، چاہے ہمیں مطلب ہماری دنیا کا سارا مال لٹ جائے، لیکن ہمارا رب ہم سے راضی ہو. تو یہاں پر دیکھیں اللہ نے انہی مہاجرین کے بارے میں جو مکہ سے اپنا گھر، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، ان کے لیے کیا کہا کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی، تو ہجرت 2 مرتبہ ہوئی، پہلے حبشہ کی طرف ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہوئی. تو ان سب نے ہجرت کی، پھر اللہ نے حکم دیا تو مجاہدے بھی کیے، ہر جنگ میں پیش رہے. مطلب صرف جہاد انہوں نے نہیں بلکہ ان کی عورتوں نے بھی جہاد کیے، یعنی اپنے شوہروں کو اجازت دے کر ان کی ہیلپ کر کے انہوں نے بھی جہاد کیے، اور ہر مصائب پر انہوں نے صبر کیا. مکہ میں تو سارا وقت ہی انہوں نے صبر کیا، اور کچھ کام ہی نہیں تھا ان کو، تو صرف حکم دے دیا گیا تھا صبر صبر صبر، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تمہیں. اور ایسے لوگ جو اتنے ساری آزمائشوں سے گزر کر آ گئے ہیں، تو بے شک پھر یہ سب کرنے لینے کے بعد تو تمہارا رب غفور الرحیم ہے. اگر تم سے تھوڑی بہت کچھ کوتاہی ہو بھی گئی ہوگی تو تمہارا رب ان کوتاہیوں کو، چھوٹی موٹیوں کو بخش دے گا، اور تم پر مزید اس کے اوپر سے کیا کرے گا، رحم بھی کرے گا. اب ہمارے لیے کوئی جہاد، بارک اللہ فیکم، صہیب رومی تھے. صہیب رومی جو تھے وہ روم سے آئے تھے، اور مکہ میں آ کے انہوں نے بہت، بارک اللہ،
ملا بھی ہوتا ہے تو وہ نقل کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے. ہاں دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھے اب ہمارے لیے کون سی ہجرت ہے؟ دا افضل الہجرہ. What is the best and best of ہجرہ؟ برائی سے نیکی کی طرف ہجرت is the best ہجرت ever. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے یا ابن قیم کی وہ ہے کوٹیشن، ان میں سے کوئی ایک کی ہے. تو کیا کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ انہوں نے انٹرپریٹیشن آئی تھنک دیا ہوا ہے کہ سب سے بہترین ہجرت کیا ہے کہ بندہ برائیوں کو چھوڑے اور وہاں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آ جائے، بہترین ہجرت. پھر جاہدو، سب سے بڑا مجاہدہ نفس کے ساتھ، سب سے بڑا جہاد، کیونکہ یہ جو اندر کا جو بھیدی ہے نا یہی لنکا ڈھاتا ہے ہمیشہ، اور وہ شیطان کا زور نہیں چلتا جب تک کہ یہ اس کا ساتھ نہ دے. یہ ساتھ دے گا وہ باہر والا بھی اٹیک کرے گا، یہ ساتھ نہیں دے گا نا وہ باہر والا کتنے بھی زور آزمائی کرتے لا سلطان ہوں اس کی چل ہی نہیں سکتی. اللہ نے کل فرمایا نا، کل کی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اس کا زور چلے گا ہی نہیں، اس کا زور چلتا ہی نہیں. عباد میرے بندوں پر جو ایمان والے ہیں، جو متوکلین ہیں، جو توکل کرتے ہیں اس پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. تو سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کے ساتھ مجاہدہ، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. اور وصبرو، اور صبر کیسے کرنا ہے؟ نیکیوں پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے اور برائیوں پر بھی صبر. برائیوں پر کیسے صبر کرتے ہیں؟ ہاں دیٹ از اباؤٹ ہاں ادر پرسن، کہ کوئی برا کر رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہم اس پر صبر کر جائیں. واٹ اباؤٹ آور سیلف، ہم اپنے لیے کیسے صبر کریں، خود کے اندر اندرونی طور پر برائیوں سے صبر. اور بارک اللہ فیکم اینڈ اور نیکیوں پر صبر کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں پر کیسے صبر؟ نیکیوں پر صبر کرتا ہے کوئی؟ ہاں یہ تو نیکیوں کی حفاظت ہے، نیکیوں پر صبر. واٹ از دا صبر؟ دیکھیں نیکیاں جو ہے نا، ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے، دسمبر میں سردیاں اپنے جوش پر ہوں گی. اب ہمیں فجر کے وقت اٹھنا ہے اور وضو کرنا ہے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، کوئی ہمارے گرم کرنے والا نہیں ہے پانی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کہہ رہے اللہ تیرے لیے کر رہی ہوں کہ وضو کرنا تو پڑے گا کیونکہ تو نے مجھ پر فرض کیا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکیوں پر صبر کر رہے ہیں. تو یعنی کہ نیکی کرنے کے لیے مشقت لگتی ہے، برائی کے لیے نہیں مشقت لگتی. برائی کا کرنا ایسا ہے کہ جیسے پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، بلندیوں سے نیچے اتر رہے ہیں. لیکن نیکی کرنا ایسا ہے جیسے ٹریکنگ کر رہے ہیں، اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں. تو اوپر چڑھنا مشکل ہے نا، پہاڑ پر چڑھنا، نیچے اترنا آسان ہے. تو بالکل جب ہم کچھ نیکی کرنے لگتے ہیں تو دیکھیں ابھی مجھے جائے نماز پر کھڑا ہونا ہوگا، میں اپنی 4 رکعتیں پڑھوں گی، اس کے لیے مجھے اپنے 10 منٹ نکال کر یہاں پر دینے ہوں گے، اور میرے 10 کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. میرا ایگزام ہے کل، اور کل ٹیچر میں مجھے تو بخشنے والی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ سارا صبر، کیونکہ میرے رب نے میرے پر فرض کیے تو یہ ساری دنیا سائیڈ میں، پہلے میرا رب میرے لیے، تو میں اس پہ کیا کروں؟ صبر. بھلے ہی میرے 2 مارکس کم آ جائے چلے گا، لیکن میری نماز ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ صبر ہے. پھر برائیوں پر صبر کیسے؟ میں دیکھ رہا ہوں لوگ انجوائے کر رہے ہیں، بڑے مزے کر کے آ رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ مووی دیکھی، ہم نے یہ مزے کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے حقے پیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے مزے میں لوگ، یہ تو بڑا انجوائے کرتے ہیں لائف کو، ہم تو بالکل ڈھوکے سوکے. تو ہم صبر کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ ہمیں بہترین ایج دے گا. اللہ کہے گا جو آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اس سے کیا کہے گا کہ کیا کیا چاہیے تجھے؟ آج تیرے لیے ہر وہ چیز ہے جو تجھے یہاں پر چاہیے. تو بندہ وہ کہے گا مجھے اللہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، ساری لسٹ گنا دے گا. دا لاسٹ پرسن جو سب سے اینڈ میں جنت میں جانے والا ہوگا نا، اس سے اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے بہت ساری، ہاں نا، اپنی جو خواہشات تھی نا دنیا میں، مجھے آئس کریم چاہیے، مجھے پیزا چاہیے، مجھے جس کی جو جیسے خواہشات ہوں گی وہ ویسے مانگے. اب جیسے بچوں سے پوچھو نا تو بولتے ہیں ہمیں بہت ساری آئس کریم کھانا ہے، بہت ساری جنت میں پیزا کھانا ہے، تو بچے بتاتے ہیں. تو لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہے نا دنیا میں، تو وہ دنیا کی خواہشات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں پوری کریں گے. سے سارا پوچھیں گے اللہ سے، اللہ کو کہے گا اللہ مجھے یہ سب کچھ یہ دے دے، پوری لسٹ آؤٹ کر دے گا، اپنی لسٹ بتا دے گا. وہ ساری فہرست اللہ کہیں گے کہ جو تو نے مانگا وہ تجھے دیا.
اب اب وہ جب انٹر ہو رہا ہوگا نا جنت میں آنے سے پہلے یہ سارا کچھ طے ہو رہا ہوگا. اب وہ جنت میں جب انٹر ہونے سے پہلے کیا سوچ رہا ہے, تو ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کوئی کونا وونا مل جائے گا جنت میں تو میں وہیں بس گزارا کر لوں گا, جنت تو ملی بالآخر, جہنم سے بچ کے جنت میں تو آیا. اب یہ انٹر ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھے گا تجھے کتنی جنت چاہیے. وہ کہے گا اللہ بس برابر کا کونا وونا مل جائے, بس میرا تو گزارا ہو جائے گا, جنت ہے تو جنت ہی ہے بھائی, کونا بھی مل جائے تو عیش ہے. ٹھیک ہے, محل میں تو کونا بھی اچھا لگتا ہے. تو اب اللہ کہے گا کہ وہ جو یہ جو ہے نا دنیا, اس سے 10 گنا تجھے جنت دی, 10 گنا تجھے جنت دی. کون ہے؟ دا لاسٹ پرسن, جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کیا کہے گا, اللہ تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا اور کہے گا یا اللہ تو مجھ سے تمسخر کرتا ہے, تو مجھ سے مذاق کرتا ہے رب ہو کر. تو اللہ کہے گا میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تیرے لیے ہے. 10 گنا جنت, یہ جو دنیا ہے نا اس سے بڑھ کر 10 گنا بڑھ کر جنت دے رہے. سبحان اللہ. وہ جو پرسن سب سے آخر میں اور جو سابقون اولون ہوں گے, کیا معاملہ ہوگا. سوچے نا, ہم سوچتے ہیں دنیا کی یہ چیز مل جائے, یہ چیز, یہاں کی بھی 10 گنا دنیا وہ آخری بندے کو مل رہی ہے. تو سوچے جو سب سے پہلے جنتوں میں داخل ہونے والے ہوں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا. اللہم اجعلنا من اصحاب الجنت الفردوس. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فردوس کے رہنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 111, 111. یوم تأتی, یوما جس دن, تأتی آئے گی, کلو نفس ہر جان, ہر نفس, تجادلو وہ مجادلہ کر رہی ہوگی, جھگڑ رہی ہوگی, عن نفسہا اس کے نفس کے بارے میں, اپنے نفس کے بارے میں, وتوفا و اور توفا وفا کر دیا جائے گا, پورا پورا دے دیا جائے گا, کلو نفس ہر جان کو, ما عملت ما جو, عملت اس نے عمل کیا, وہم اور وہ, لا یظلمون نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے, نہیں ان سب پر ظلم کیا جائے گا. جس دن آئے گی ہر جان, جس دن آئے گی ہر جان, وہ مجادلہ کر رہی ہوگی, جھگڑ رہی ہوگی اس کی نفس کے بارے میں, اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا, اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے, ان سب پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وہ جو قیامت کا دن ہوگا جس دن سب کے فیصلے ہو رہے ہوں گے, کسی کے لیے اللہ غفور الرحیم ہوگا, کہیں پر کسی کے لیے شدید العقاب ہوگا, ہے نا, وہاں پر یہ جو مجرمین ہیں, جو غافلین ہیں, جو خاسرون ہیں, ان کے اوپر اللہ شدید غضبناک ہو رہا ہوگا. اسی کے برعکس جو ایمان والے ان کے اوپر شدید رحمت برس رہی ہوگی. یعنی اللہ کی جو مرسی ہے, اللہ کی جو رحمت ہے, وہ دنیا میں جسٹ 1% ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, اور 100 حصے میں سے ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا, اور کہا اسی وجہ سے جو آپس میں لوگوں کے اندر شفقت ہے, جانور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, انسان جانوروں پر, جانور انسانوں پر, انسان کرتے ہیں, والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, اولاد جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنی 99 کے 99 رہے ہوں گے, جو حشر کا میدان ہے. حشر میں کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے, لیکن کوشش ہی نہیں, اللہ نے کبھی بھی نہیں, اللہ نے کبھی بھی رزلٹ نے دیکھا کوشش کر کتنی محنت تک پہنچنے کی, بات کیا کرتے ہیں اس کی محنت کر دیتے ہیں, اس کو کر دیتے ہیں, اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اپنے ہی جان کے بارے میں فکر مند ہو. ہر کوئی نفسی 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 نفسی, میری جان میری جان میری جان بچا, کسی کا نہیں سوال کرتے. یوم یفر
دن انسان اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائیوں میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا بدلے کی نیکی آج دے دو، کیونکہ ہم نے تو دنیا میں تم سے اس کا اجر نہیں لیا، آج ہمیں اجر چاہیے۔ جس دن تک آنے یہ جھگڑ رہی ہوگی کہ مجھے یہ نیکی چاہیے، مجھے یہ نیکی، مجھے میرا ہو جائے، اور اس دن اللہ یہ دیں گے اور ان پر رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں ظلم نہیں کیا جائے گا؟ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے جس بندے کا جیسا عمل دیکھے گا اس کے مطابق اس کو اجر دے گا، لیکن رحمت حال اللہ کی جو ہے اس کے ساتھ شامل ہوگی تو بندے کیا ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ مجعلنا۔ چلیں ٹھیک ہے، الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النحل، سورہ آیت نمبر 113 112 سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا، یہ آیت نمبر 11 ہو گئی، 111 ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربا اور مثال دیتا، اور ضربا اور دیتا ہے اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ، مثلا مثال، قریتن ایک بستی کی، کانت وہ تھی، آمینتن مطمئنتن امن و امان میں، اور مطمئن پیس میں، ایک دم آرام سے تھی، یاتی آتا تھا، اس کے پاس، اس بستی کے پاس، رزقھا اس کا رزق، رغدن با فراغت بہت زیادہ، من کلی مکان ہر مکان سے، ہر طرف سے، ہر جگہ سے اس کے پاس رزق آتا تھا، فکفرت اور پھر کفرت انکار کر دیا، انعمی انعاموں کا یا نعمتوں کا، اللہ کی، تو ان سب نے انکار کر دیا اللہ کی نعمتوں کا، فَأَذَاقَهَا پھر چکھایا، ذائقہ چکھایا نا، مزہ چکھایا، اس کو اللہ نے، پھر چکھایا اسے اللہ نے، یعنی مزہ چکھایا اللہ نے اس کو، لباس بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف بما کانو یسنعون اس وجہ کے جو کانو وہ سب تھے، یسنعون وہ سب کر رہے تھے، جو وہ ایک بستی کی وہ تھی امن و امان میں اور مطمئن، اس فراغت ہر مکان سے، ہر جگہ سے، پھر انکار کر دیا اس نے، اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کا، پھر نے بھوک یعنی چکھا دیا اس وجہ سے کہ وہ سب جو کر رہے تھے، یا تو یہ بستی کرتی تھی، وہ ہم پڑھیں گے سب کون سی تھی، یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا، یا لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مکہ کے بارے میں ہے، مکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب طرف سے تجارتی قافلے آتے تھے، بہت بڑا وہ ایک گہوارہ بن گیا تھا تجارت کا، ہر مکان سے وہاں پر کیا آتے تھے، لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، اور اللہ نے ہر طریقے کا رزق ان کو دیا ہوا تھا، کیونکہ تجارتی قافلے آتے تھے تو ہر قسم کا رزق آتا تھا، جو جس کے وہاں پھل اگ رہے ہیں، جو جس کے وہاں میوے ہو رہے ہیں، وہ سب یہاں پر آ کر کانسنٹریٹ ہوتا تھا، جمع ہوتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ ہر مکان سے وہ مطمئن تھی، اطمینان میں تھی، اور اطمینان کیسے تھا؟ کسی کا بھی ڈر نہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے کیا بن گئے تھے، وہ لوگ متولی بنے ہوئے تھے، تو ان کو کسی بھی قسم کا خوف و خطر نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے لیے ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول رکھے تھے۔ پھر جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ مکہ میں ایک بہت بڑا قحط آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مطلب وہ ہے نا، جب اس میں دور میں تین یا کچھ سال کے لیے قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوک اور خوف سے، خوف
کہ اب مر جائیں گے، جب مر جائیں گے اور کوئی ہم پر حملہ کر دے گا، یا کسی طریقے کے خوف میں بھی مبتلا ہو گئے، اور قحط کی وجہ سے تو بھوک تو لازمی ہے کیونکہ کچھ سبزہ ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے کیا کیا، ان کو ان کی اس میں پکڑا۔ اب یہ جنرل، اگر اس کو جنرل ترجمے میں بھی لیا جائے کہ اگر کوئی بستی امن و امان میں ہو اور اللہ میں اس کا رزق ہو، لیکن جب وہ اللہ کی نعمتوں کا کیا کرے گا، کفران کرے گی، وہ بستی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے، کم ہوگا، یہ اللہ کی کیا کیا ہم نے کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ یہ نظام کتنی ہو رہی ہیں، موسم نہیں ہے بارش کا، اور پھر ہمیں یہ بارش نہیں ہو رہی، ہو رہا ہے کہ دسمبر میں اور نومبر میں بارش ہوئی، ابھی ہم سال گزر گئے نا، لیکن آج تک نہیں ہوا تھا کہ دسمبر یا نومبر میں بارش ہوئی تھی۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی کیا ہے، یہ اللہ کی وہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو کھیتیاں اگنے والی ہوتی ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں، کہیں پر بارش نہیں ہونے والی ہوتی ہے وہاں ہونے لگتی ہے، اور جہاں ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتی ہے نا، تو سارا نظام کیا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو کفران نعمت کرتا ہے ان بستیوں کو سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ چلیں ریپیٹ کر لیں جلدی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 اور رسول ایک رسول سے پھر ان سب نے اس کو ان رسول کو فَأَخَذَهُمْ پھر اخذا پکڑ لیا ہم ان کو العذاب عذاب نے، اور ہم اچھا ہم ظالمون اور وہ ظلم کرنے والے تھے، وہی ظالم تھے، اور بے شک اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان میں سے، پھر جھٹلا دیا ان سب نے ان کو، ان رسول کو، پھر پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ سب ظلم کر رہے تھے، یعنی عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم ہی کرتے ہوئے رہے۔ آیت نمبر 114، فَكُلُوا پھر کلو تم سب کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالن طیبن پاکیزہ حلال اور پاکیزہ رزق، وشکرو اور وشکرو تم سب شکر گزاری کرو، شکر کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا تم سب شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون ان اگر تم ہو ایاہو صرف اس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو کیا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر کرو۔ آیت نمبر 113، اور آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے تو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں تو وہ اہل عرب ہی تھے، ہے نا، قریش میں ہی سے تھے، وہ عربوں میں سے ہی تھے، تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالموں کو اس حال میں پکڑا کہ وہ اپنے ظلم میں مشغول تھے، ظلم یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے، شرک کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو کیا کر لیا، ان کی رسی کو کھینچ لیا اور ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ جو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو تمہارے اوپر کیا لازم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، یعنی کہ ہم کھائیں اس کا تو اس کا شکر بھی ادا کریں، ہم اس کے نعمتوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو کیا کریں، اسی کے شاکر بندے بن کر رہیں۔ وشکرولی ولا تکفرون، اور شکر کرو میرا اور میری ناشکری نہ کرو، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا، نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔
تو اللہ نے حلال اور پاکیزہ کی بڑی وسعت رکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بندہ صرف حرام کی طرف نظر رکھتا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حلال کی بنسبت حرام کچھ ہی نہیں ہے، چند چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہے، اگر وہ اس کیٹیگری کو دیکھا جائے کہ بھئی یہ تو بہت چند چیزیں جس کو اللہ نے حرام کیا، باقی اتنا بڑا تمہارے لیے جو ارینا، جو اتنا بڑا اسپیس رکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، تو وہ حلال کو چھوڑ کر پھر کیا کرتا ہے؟ حرام کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، تاکہ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی کہ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو اللہ کا عابد کہتا ہے، اگر عبد مانتا ہے، اگر اس کا غلام مانتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا آقا کی کیا کرے گا؟ شکر گزاری کرے گا۔ چلیں ریپیٹ کر لیں، دین ویل کنٹینیو۔ وہ ایک یہ والی آیت تو بہت مرتبہ آ چکی ہے، آیت نمبر 115، ٹھیک ہے۔ در حقیقت بے شک حرما حرام کیا، علیکم تم پر، المیتتا مردار، والدما اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا لحم یعنی گوشت، اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو اہلا پکارا گیا، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، یعنی غیر اللہ کے لیے، بھی اس کو، فمن پھر من جو، اضطرا جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن وہ بغاوت نہ کرے، یعنی وہ باغی نہ ہو، جو سرکش نہ ہو، ولا عادل اور نہ ہی وہ کیا کرے؟ حد سے بڑے عادی ہو، نہ باغی ہو، نہ عادی ہو، نہ بغاوت کرے، نہ سرکشی کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ در حقیقت حرام کیا اللہ نے تم پر، سب سے پہلے مردار، یہ ہم اس کی ڈیٹیل بھی پوری پڑھ چکے ہیں سورہ انعام اور سورہ بقرہ میں یہ پوری کی پوری آیت آئی، اور پھر خون حرام کیا، اور خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس پہ پکارا گیا ہو، پھر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے، وہ مجبور ہو جائے، پھر جو مجبور ہو اور عادی اور باغی نہ ہو، یعنی کہ کوئی شخص ہے، اس کی جان جانے والی ہے، اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، اور اس دیکھتا ہے کہ اس کے دور دور تک کوئی سامان نہیں ہے کہ جو اس کی زندگی کو بچا سکے، تو وہ اس حد تک کھا لے کہ جس سے اس کی جان کو سہارا ہو جائے، وہ مرے نہیں، پھر اس کے بعد سرکشی نہ کرے، پھر پیٹ بھر کھا رہا ہے، مزہ لگ گیا، فری میں تو ملی ہے، یہاں پہ پڑی تھی تو اپنے گھر پہ بھی لے کے چلو، سب کو گھر والوں کو کھلائیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی بغاوت بھی نہ کرے، سرکشی بھی نہ کرے، عادت بھی نہ لگا لے کہ ہاں بھائی اللہ نے معاف کیا تو کبھی بھی اٹھا مردہ فری، کسی دوسرے کی مرغی آ رہی تھی پڑی ہوئی ملی تو اپنی ہے نا، آپ آئے آنے دے، آپ ہی تو آ رہے ہیں، ہم تھوڑی مانگ رہے ہیں، آپ آئے تو آنے دے، تو ایسا نہیں ہے نا۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجبوری کی حد تک کہ اگر وہ بندہ اپنی جان بچانے کے لیے کر لے، اور پھر وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ نہ کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے بعد پھر معافی بھی مانگ لے کہ اللہ تو نے حرام کیا تھا لیکن میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو کیا۔ ابھی نے کہا نا کہ ایمان والے کی جان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو اللہ پھر بخش دیتا ہے اور رحم بھی کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 116، وَلَا تَقُولُوا، یہ اسی کے کنٹینیوشن میں، وَلَا تَقُولُوا نہیں تقولو تا تم واو الف سب قولو کہو، اور نہیں تم سب کہو، لما اس کے لیے جو السینتکم تمہاری زبانیں، لسان کا پلورل ہے السینہ، السینتکم تمہاری زبانیں، الکذبہ جھوٹ، ہاذا یہ حلال حلال ہے، وہذا حرام اور یہ حرام ہے، لتفرو تاکہ تم گڑ دو القذبہ جھوٹ، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے یفترون وہ سب کیا کرتے ہیں؟ گڑتے ہیں، اللہ اللہ پر، القذبہ جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پاتے۔ اور نہیں تم سب کہو اس کے لیے جو بیان کرے زبانیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم گڑ لو اللہ پر جھوٹ، بے شک وہ لوگ جو گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہیں وہ سب فلاح پاتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان، دیکھیں کوئی ہوتا ہے نا پتہ نہیں ہے کچھ
نالج ہے کہ ہر دوسری چیز کو حرام حلال کر رہے ہیں. حرام انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال ہے, جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہے. نبیوں نے بھی کبھی کسی بھی چیز کو آ کے کسی یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ نبیوں بغیر علم کے حلال یہ حرام, یہ کرنا حرام ہے یہ حلال ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ اپنی زبانوں کو یہ حلال حرام کرنے کے لیے نہ چلا. وی آر ناٹ مفتی, وی آر ناٹ عالم کہ ہم کسی بھی چیز کو کبھی بھی حلال یا حرام کہہ دیں. اور اگر کوئی بندہ حلال کو حرام حرام کو حلال کہتا ہے یا اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو اس زمرے میں لے کر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. یعنی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ اس کو حرام کر کے بتا دے لوگوں کے سامنے, تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ اللہ پر جھوٹ, یعنی وہ حاکم بن گیا ہے. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے زیادہ وہ علم رکھتا ہے کہ کسی چیز کو حرام کو وہ حلال کر دے گا. بے شک جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے, وہ کبھی نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے وہ نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. متاع قلیل, اب یہ حرام حلال کیوں کیا ہوگا, کیونکہ دنیا کے تھوڑے سا منافع تھوڑے سے فائدے کے لیے. آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس کی ریزن بتا رہے ہیں, متاع قلیل, یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے تھوڑا سا منافع ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایسے لوگ جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں تو وہ تو دنیا کے کسی مفاد, اب جیسے انہوں نے کر لیا تھا نا, یہود نے کیا کیا کہ سود لینا از جائز, اگر آپ مسلمانوں سے لیتے ہو سود تو اوکے ہے کیونکہ وہ ہماری کمیونٹی سے نہیں, مطلب اپنی طرف سے کچھ بھی توڑ مڑوڑ کے اپنے بینیفٹ کے حساب سے کیا کر لینا, اس چیز کو اپنے لیے قاعدہ بنا لینا. تو حلال کو حرام, سود لینا جائز ہے, شراب پینا, کرسچنز نے اپنے لیے شراب پینا جائز کر دیا. کسی بھی شریعت میں شراب پینا اللہ کی طرف سے حلال نہیں ہے, لیکن وہ تو ان کے تو کوئی تہوار ہی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ شراب کو نہ کھول لیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ لوگ, تو یہ دنیا کے منافع کے لیے کر رہے ہیں. تو دنیاوی منافع کیسے ہیں, کچھ وقتی طور پر ہیں, تھوڑے سے ہیں, پھر آخرت میں تو دردناک عذاب ہے. چلیں ریپیٹ کریں, جو قصص نہ بیان کیا نا ہم نے آپ پر من قبل ظلمنا ہم نے ہم ان پر, وہ سب تھے انفسہم ان کی ہی نفسوں پر, اپنی ہی جانوں پر, یظلمون وہ سب ظلم کرتے تھے. اور جو یہودی ہوئے ان لوگوں پر, اور ان لوگوں پر جو یہودی تھے حرام کر دیا ہم نے, جو بیان کیا ہے ہم نے اس سے واقعہ جو بیان کیا ہم نے آپ پر اس سے پہلے, اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر, اور لیکن وہ سب اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نافرمانی تو اللہ سبحانہ حرام کھا سکتے, حالانکہ چربی لال اس کے جتنے بینیفٹ ہے اتنے کسی اور چیز کھانے میں, تو آپ زیادہ طاقتور ہوں گے, لیکن وہ بری چیزوں کو حرام کیا جائے, چیزوں کو نا جو اس کو کوالٹی دے گی, جو اس چیز کو ایسنس دے گی, جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگی, تو ان کو سزا کے طور پر اچھی چیزوں کو ان کے لیے کیا کر دیا تھا, حرام کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی نافرمانی دی تھی اس سے پہلے جو آپ بیان کر, انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے خود پر, ظلم نہیں کرا تھا, یعنی ان چیزوں کو حرام کر کے اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا, یہ تو خود گناہوں میں ملوث ہو گئے تھے. تو اللہ نے تھوڑی سی غلطی کو کیا کرنے کے لیے, تاکہ سمجھ آ جائے نا ان کو, ذرا عقل تو دکھانے آئے, تو ان کے لیے کیا دیا, اس کو حرام کر دیا تھا. 119 ثم ان ربکا, ثم پھر انا بے شک ربکا آپ کا رب, للذین ان لوگوں کے لیے, عملو جن لوگوں نے عمل کیے, سو برے, بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے, بجہالت, جہالت یعنی نادانی میں,
نادانی سے جہالت میں، ثم پھر تابو ان سب نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد سے، مطلب اس برے عمل کے بعد توبہ کر لی، وہ اصلح اور انہوں نے اصلاح کر لی، مطلب اپنے آپ کا ریکٹیفیکیشن کر لیا، ان ربک رب من بعدها اس کے بعد سے لغفور رحیم، اس کے بعد ان پر کیا ہوا، ان کے اور رحم کرنے والا، یعنی کہ کوئی بندہ اگر نادانی میں نادانستہ طور پر کوئی گناہ کر جاتا ہے اور بے دھیانی میں ہو جائے یا غفلت میں ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کا دل کیا ہو جائے کہ ارے مجھ سے تو گناہ ہو گیا، پھر فوراً کیا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹ جائے، توبہ کرے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد نادم ہو جائے، اس پر پشیمان ہو، پھر اللہ سے کہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اپنی وہ گناہ کیا تھا شک اپنے رب کو کیا آتا ہے، مطلب وہ بنی اسرائیل میں کرنے کے باوجود بھی تو اللہ نے کیا عمل غلطی سے جہالت میں یا نادانی میں، پھر وہ ایسا کو ندامت ہو جائے، احساس ندامت، تو توبہ کرنے کے بعد ریپیٹ کریں اس آیت کو، دین ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم کے لیے حنیفاً یکسو، ایک امت فرما بردار اللہ کے لیے یکسو ہونے والے، ایک مونوتھیسٹ یعنی ساری دنیا سے اللہ کو جانے والے، اور لم نہیں یکو وہ نمبر 108 کے لیے اپنی نعمتوں پر تباہ، یعنی اللہ اجتبا مجتبا چننا انہیں اللہ الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، آیت 122 وآتیناہ و اور عطا کیا نا ہم نے ان کو، اور عطا کیا ہم نے ان کو، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وَإِنَّهُ اور انا بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین البتہ بے شک صالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے، آیت نمبر 123 ثم پھر اوحینا وحی کی نا ہم نے الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی طرف، پھر وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان اتبع ان کے اتباع کرو، پیروی کرو، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی، حنیفاً یکسو ہو کر، وما اور نہیں کانا وہ تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اب اللہ نے اتنا پیاری بات کہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، امتن قانتن، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، پوری مطلب ان کی جو پوری کمیونٹی نے جب شرک کیا تھا تو وہ اکیلے کیا کر رہے تھے، ایمان موحد تھے، توحید پر قائم تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اکیلے اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ اکبر، کتنا بڑا پیارا ٹائٹل، وہ ہم کہتے ہیں نا ون مین آرمی، ایک ہی آدمی ہے لیکن سب کی چھٹی کر دیتا ہے، تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، ہی از دا ون مین آرمی، ایک اکیلے کافی تھے سارے جو مشرکوں کی چھٹی کرنے کے لیے، تو ان کی توحید ایسی تھی کہ جیسے ایک ون مین آرمی کے بعد، جیسے داؤد علیہ السلام نے کیسے ایک شاٹ برابر مارا اور پوری آرمی فتح کر لی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام بھی اس کافرانہ اور اس مشرکانہ ماحول میں آرمی ایک امت، جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک توحید والی امت چل رہی ہو، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ ایسے فرما بردار تھے کہ ساری دنیا سے کٹلا کے ہو گئے تھے، میں نے یہ دیکھا کہ میری بیوی ہے کہ میں ان کو
सहरा में छोड़ रहा हूँ, ना देखा मेरी औलाद है कि मैं उसको ज़िबा करने जा रहा हूँ, ना ये देखा कि बुढ़ापा है मेरा और मैं मतलब हर चीज में मेरे वालिदैन मुझे निकाल रहे हैं, चले गए, क्यों? अल्लाह की खातिर। तो अल्लाह के मैं से बड़े नेमतों के गुजार, फिर देखिए शुक्र क्या है, जा रहे थे ना अपने बेटे को, तो सबसे बड़ी तो वही टेस्ट होता है कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे हो, तो अल्लाह के बड़े शाकिर बंदे, तो अल्लाह ने क्या किया, इसी फरमाबरदारी, इसी शुक्रगुजारी पर अल्लाह ने उनको चुनकर हिदायत दी और अपने सीधे रास्ते की तरफ चला दिया। तो और फिर दुनिया में उनके लिए भलाइयां, इमामत दे दी, अल्लाह ने कहा हमने इमाम बना दिया इब्राहिम को, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सारे लोग उनको मानते हैं, यहूद भी मानते हैं, ईसाई भी मान रहे, सब मानते हैं, और बेशक आखिरत में वो नेकोकारों में से होंगे। फिर उनका ऐलान करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि उनके दीन की इत्तिबा करो, उनके दीन पर चलो, उनकी तरह बनो। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से ना थे, नऊजुबिल्लाह, हमारे नबी मुशरिक नहीं थे। यहाँ पर उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें कहा जा रहा है कि तुम लोग भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उन्होंने शिर्क नहीं किया वैसे तुम भी मुशरिकों में से ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 124, 124, इन नमा, दर हकीकत, बेशक, जुइला, बना दिया गया, फर्ज कर दिया गया था, असब्तु, फर्ज किया गया, असब्तु, सब्त यानी सैटरडे, हफ्ते का दिन, अलल लजीना, उन लोगों पर, इख्तलफू फीही, जिन्होंने इख्तिलाफ किया, फीही, उसमें, यानी यहूद की बात हो रही है, उन पर हफ्ते का दिन फर्ज कर दिया गया जिन्होंने इख्तिलाफ किया उसमें। इन्ना रब्बका, और बेशक आपका रब, ला यहकुमु, अलबत्ता वो हुक्म दे, फैसला करता है, बैनहुम, उनके दरमियान, या फैसला कर देगा उनके दरमियान, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फीमा, जिसमें कानू, वो सब थे, फी ही, उसमें, यख्तलिफून, वो सब इख्तिलाफ कर रहे थे। बेशक हफ्ते का दिन क्या कर दिया था अल्लाह ने, फर्ज कर दिया, जुइला बना दिया था, फर्ज कर दिया था हफ्ते का दिन उन लोगों पर जिन्होंने इख्तिलाफ किया उसमें, और बेशक आपका रब अलबत्ता फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन, उसमें, वो सब जिसमें इख्तिलाफ कर रहे थे, यानी अल्लाह ने जुमा का दिन ही उनके सैटरडे को अपने लिए चुना। ये इख्तिलाफ कर रहे थे ना, अल्लाह ने क्या किया, चलो अब तुम मानते नहीं हो तो तुम्हारे लिए हफ्ते का ही दिन, मुसलमानों के लिए अल्लाह ने जुमा का दिन ही पसंद किया शुरू से, लेकिन इन्होंने अब हफ्ते के दिन ही क्या करोगे, इबादत करोगे, तुम्हें हफ्ते को छुट्टी चाहिए तो हफ्ते को ही तुम इबादत करोगे, बाकी क्या करना है, और जो जितनी बातों में भी तुम इख्तिलाफ करते रहे हो, सब कयामत के दिन तुम्हारे सामने पेश कर दी जाएंगी, खोल खोल के बयान कर दी जाएंगी। आयत नंबर 120, सभी तरफ से रब्बी का, आपके रब के रास्ते की तरफ, यानी दावत और तबलीग की बात हो रही है, रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, अलहसना, नसीहत, खूबसूरत नसीहत, बेहतरीन, जादिल, उन सबको बहस व मुबाहिसा, आसन, उस तरीके पर जो बेहतरीन हो, खुशगवार तरीका हो, उसके जरिए से तुम उनसे बहस करो। इन्ना रब्बका, बेशक रब्बका, आपका रब, हुआ वो, आलमू, वो खूब जानता है, बिमन, उसको, जो दल्ला, जो गुमराह हुआ, अनसबीली, उसके रास्ते से, वह हुआ, और वो, आलमू, वो भी, वो खूब जानता है, बिलमुहतदीन, हिदायत याफ्ता जो लोग हैं उनको भी। पुकारो अपने रब के रास्ते की तरफ, हिकमत और नसीहत के साथ, अलहसना, खूबसूरत नसीहत और हिकमत के साथ, और उनसे बहसो मुबाहिजा करो, जादला का मतलब लड़ाई पर मत उतरो, जादल लफ्ज, ये जो जादला है वो मुजादला यानी लड़ने से ही है, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा होगा बहस करना, यानी डिस्कशन,
आर्ग्यूमेंट भी नहीं, डिस्कशन, उसको डिस्कशन, उनसे डिस्कशन कैसे करो, बिल्लती ही आसन, उस तरीके पर जो बेहतरीन हो, ahsan, हुस्न से भी ज्यादा ahsan, अच्छे तरीके पर, बेशक आपका रब वो खूब जानता है, वो ज्यादा जानता है उसको जो गुमराह हो गया उसके रास्ते से, और वो खूब जानता है जो हिदायत याफ्ता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दाइयों के लिए कहा है कि जो दीन की दावत देते हैं, जो दीन की तरफ पुकारते हैं, उन्होंने क्या, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि जब तुम लोगों को दावत दो तो उसके अंदर हिकमत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा लग रहा है कि लड़ाई कर रहे हो या झगड़े कर रहे हो या किसी के ऊपर जबरन दीन फैलाने आए हो, नहीं, तुम एक खूबसूरत तरीके से हिकमत के साथ, वाज के साथ, नसीहतों के साथ, एग्जाम्पल्स तुम उनके साथ करो, उनके सामने दलीलों को पेश कर, मुनाफत भी हो, कोई चीज बगैर दलील के नहीं है। जैसे आप देखें कैसे दलील दी, का वो कर रहा था बहस कि मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो जिंदा कर सकता हूँ, मैं भी तो मार सकता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अरे तू कैसे कर सकता है, ये कहा, ये वो, हमने कुछ हुज्जत की नहीं, व्हाट ही सेड कि हाँ अगर तुम कर सकते हो तो ऐसा करो कि मेरा रब जो है मशरिक में निकलता है, मगरिब में डुबाता है, तुम उल्टा करके दिखा दो, बस। वो अपनी बात में फंस गया ना। तो बस ये हिकमत होती है कि आप उस सामने वाला है ना उसको उसकी बात में फंसा दें, ये होती है हिकमत। ठीक है, जल्दी से पहले ये दो आयतें रिपीट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 126, व इन आकबतुम, व और इन अगर, आकबतुम तुम आकबा बदला लो, अगर तुम बदला लो, फ़आक़िबू तो बदला लो, बिमिस्ली बराबर का, अगर तुमने किसी से बदला लेना है, कोई तुमसे हुज्जत कर रहा है, कोई तुम्हें तुम्हारी तजलील कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, उससे बराबर का बदला तुम ले सकते हो। माँ उकीब तुम, माँ जो ओके उकीब जो बदला लिया कुम तुमसे भी उसने, जो उसने उससे बदला लिया उतने ही बराबर का तुम उससे बदला ले सकते हो। और अगर तुम बदला लो, आकब का बदला बदला ही लिखा, व्हाट इट इज रिटन, हाँ बदला ही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। व इन आकब तुम, और अगर तुम बदला लो तो तुम सब बदला लो उनसे, व आकिबू तो बदला लो, मिसाल यानी बराबर, जो तुम सब ने बदला लिया है उससे। सॉरी हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं आई थिंक, हाँ हाँ, तकलीफ दिए गए हो तुम, आकर तुम जो तकलीफ दिए, यहाँ पर इसका बदले का तर्जुमा तकलीफ लिया है तो ज्यादा बेहतर हो गया हो। ठीक है, चले ठीक है। और अगर तुम बदला लो तो बदला लो बराबर उसके जो तुम तकलीफ दिए गए हो, उसकी जितनी तुम तकलीफ दिए गए हो उतना तुम बदला ले सकते हो। वला इन सबर तुम, व और ला अलबत्ता, इन अगर सबर तुम सब्र करो, ला हुआ अलबत्ता हुआ वो, यानी वो सब्र, खैरुल लिस्वाबिरीन, बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। सब्र करना तो बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। और अगर तुम बदला लेते हो तो तुम सब बदला लो उसी की बराबर जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है उन उससे। और अलबत्ता अगर तुम कर जाओ तो अलबत्ता वो बेहतर है करने वालों के लिए। आयत नंबर 127, वस्बिर, और तुम सब्र करो, वमा सब्र का, और नहीं हो तुम्हारा सब्र, इल्ला बिल्ला, सिवाय अल्लाह के लिए। ये अल्लाह की वजह से ये माँ जो है नहीं में जाएगा, और नहीं है सब्र तुम्हारा, आपका सब्र, इल्ला सिवाय बिल्लाही अल्लाह के लिए। वला तहजन, और नहीं तुम गमगीन होना, अलैहिम वला तकू, और ना में दीकिन, गम में, घुटन में, मिम्मा उससे जो यमकुरून वो सब चाले चलते हैं, आप परेशान ना हो जाएं, आप तंगी में ना आ जाएं उस वजह से जो उन्होंने चाले चली हैं। और सब्र करो, और जो सब्र, और नहीं सब्र सिवाय अल्लाह के लिए, और नहीं गमगीन हो जाएं उन पर, और ना ही हो फी दीकिन, घुटन में, उससे जो वो मकर करते हैं, वो जो चाले चलते हैं। आयत 128, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ है, इत्तकू जो तकवा रखते हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग जो हुम मुहसिनून, जो नेकोकार हैं, जो नेकियां करते हैं, जो ihसान करते हैं। अब देखिए तीनों आयतों में क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दाई के लिए पूरा, ये जो लास्ट पेज है ना, ये हम सब लोगों के लिए जो कुरान सीखते हैं सिखाते हैं उनके लिए। सबसे पहले अल्लाह ने हुक्म दिया कि किसी को अगर पुकारना है दीन की तरफ
گا تو حکمت اس میں لازمی ہے، اور اس کے اندر نصیحتیں ہو اور بہترین طریقہ ہو. یہ نہیں کہ ہم جھگڑے کر رہے ہیں یا فساد یا اپنی باتیں منوانے کے لیے جھگڑ پڑے، ہے نا. تو یہاں پر جھگڑا نہیں کرنا ہے. حسن سلوک سب سے بہترین چیز ہے. اگر حسن سلوک ہوگا تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. اگر حسن سلوک ہوگا تو آپ کی باتیں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ مؤثر کر دیں گے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. تو یہ جج ہم نے نہیں کرنا ہے تو بہت بڑا گمراہ، اس کو کیا سکھاؤں میں، جانے دو. نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے. ہم نے تو دین کا کام کرنا ہے، تو ہم سب کو ایکول اس میں رکھیں اور سب کو خیر کے ساتھ کیا پہنچائے؟ دین پہنچائیں. اور اگر تم کسی سے بدلہ لیتے ہو تو بدلہ پہنچائی گئی ہے. سے فار ایگزامپل دیکھیں، اس کی جو ایگزامپل ایسی ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک تماچا رسید کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے تماچا کھا لیا، اب برداشت تو ہوئی نہیں، تو میں نے کیا کیا؟ جو اس نے تماچا لگایا تو جوش جو تھا اس سے مطلب دوہرا تماچا لگا دیا، بہت زور کا تماچا اس کو بدلے میں لگا دیا. اب کیا ہوا؟ اس نے لگایا تھا، انٹینسٹی اس کی 5 تھی، آپ نے بدلے میں غصے میں 10 کا لگا دیا تماچا. اب وہ پہلے ظالم تھا، اب آپ ظالم بن گئے، کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ برابر کا بدلہ نہیں لیا ہے، آپ نے بدلے میں اس کی انٹینسٹی بڑھا دی. تو اب آپ ظالم ہیں، وہ مظلوم ہے. حالانکہ شروعات اس نے کی تھی، لیکن آپ ظالم بن گئے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو جتنی تکلیف، جتنی اذیت پہنچی ہے اتنا ہی بدلہ لو. اگر تم میجر نہیں کر سکتے اس تکلیف کو تو کیا کر جاؤ؟ صبر کر جاؤ، کیونکہ تمہیں نہیں پتا چلے گا کہ تمہیں کتنا بدلہ لینا ہے. تو بہتر ہے کہ تم صبر کر جاؤ. اور اللہ نے ہر معاملے میں صبر کو کیا کر دیا ہے؟ ہر چیز کا حسن بنا دیا ہے. اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے، کوئی اذیت پہنچا رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، تو اس پر کیا کر جانا؟ صبر کر لینا بہترین وہ ہے. وبشر الصابرین وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور تم صبر اس لیے نہیں کرو گے کہ تم بڑے صابر ہو، بلکہ تم اس لیے کہ میرا رب پسند کرتا ہے صبر کرنے کو. میرے رب کے لیے میں صبر کر رہی ہوں. میں کسی کو دکھاوے کے لیے صبر نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے رب کے لیے صبر کروں. اور غمگین بھی نہیں ہونا ہے، یعنی کوئی بھی تکلیف، کوئی اذیت ہے تو اس پر غمگین نہیں ہونا ہے. اور جو سینہ بھیجتا ہے، دیکھیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے نا تو ہمارے دلوں میں بڑی اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. جو زبانوں کی جو اذیت ہوتی ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے نا. انسان کو اتنا تو تلوار کی دھاروں سے تکلیف نہیں ہوتی جتنی زبان کی کینچیوں سے تکلیف ہو جاتی ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ وہ جو تکلیف آپ کو پہنچاتے ہیں، جو آپ کے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، جو چالیں چلتے ہیں آپ کے خلاف، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کر لینا ہے. آپ کو اس کے اوپر غمگین نہیں ہونا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرہیزگاروں کے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یعنی اگر بندے کو یہ ہو جائے، یہ اعتماد اور توکل ہو جائے کہ میں دین کا کام کرنے کے لیے میں اللہ کے راستے میں ہوں، تو پھر اس میں مصیبتیں تو آئیں گی. اب اس مصیبتوں پر ہاں ولا تحزن، اور نہیں غمگین ہو ان پر. یعنی وہ جو باتیں کرتے ہیں آپ نے اس پر غم نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے راستوں میں، دین کے راستوں میں سب سے زیادہ اذیتیں آتی ہیں، سب سے زیادہ تکلیف. لوگ تانے کچنے کرتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی آئی مولانی، بڑی آئی پڑھانے والی، بڑی ہم لوگوں کو دین سکھانے والے آئے. ایسے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی کہا گیا. شعیب علیہ السلام کو نہیں کہا گیا تھا، لوط علیہ السلام کو نہیں کہا گیا بڑے آئے پارسا بننے والے. ان کو کیا کہے؟ بڑے آئے تم تجارت میں. یہ تو معاملہ، یہ ایک وہ حق کڑوا ہے تو پھر کڑوا آپ کسی کو کڑوی گولی دے رہے ہیں تو وہ تھوڑی نا اللہ نے کہا نہیں ہے. جس میں گھٹن آپ کو محسوس ہو، مما یمکرون، کہ وہ جو چالے چلے گا تو اس پہ آپ کو گھٹن نہیں محسوس ہونے چاہیے. آپ اپنے جو دل بھجتا ہے، آپ کا جو دل میں گھٹن تنگی محسوس ہوتی ہے، آپ اس سے باہر نکل آئیں. آپ کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، جو تقوی کرتا ہے جو ہوتے ہیں اللہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور صبر کی بھی بات آئی تھی تو اس سے پہلے ان اللہ
مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر کوالٹیز ہیں تو پھر وہ جب انسان اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کام ہو رہا ہے نا، تو اللہ کیوں نہیں ساتھ دیں گے؟ بے شک اس کے دین کا کام ہو رہا ہے تو اللہ کیوں نہیں ساتھ دیں گے. لیکن یہ ہے کہ دنیا والوں کی طرف سے جو اذیتیں ہوں گی اس کو جھیلنا پڑے گا، اور یہ لازمن ہے، ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ وہ اس کے سمجھ لیں کہ ایک ہی پہلو کے دو رخ ہیں، سکے کا ہیڈ اور ٹیل دونوں ہی ہونا چاہیے نا. تو اگر تم حق کی دعوت دو گے تو پھر اذیتیں آنا لازم ہوں گی، لازم. ٹھیک ہے، چلیے ریپیٹ کر لیں، دین ول پرے دا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكري وآيات الحكيم. جزاكم الله خيرا كثيرا.